اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ معذور ہیں، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن مستقل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اول قرآن مجید سے ہم نے پڑھنا شروع کیا اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کل ہم نے تلاوت کیا تھا، اور سلسلہ دروس کا یہ درس نمبر 115 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ 20 منٹ میں تمام درس کو تمام کر دیا جائے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ پورا قرآن ہم اس طریقے سے پڑھیں گے، ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ۔ اور آیت نمبر 154 اور آیت نمبر 155 دو آیتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آج پیش کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سلسلے دروس میں کہ جنگ احد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پہلے آیت ہم نے پڑھی تھی کہ جنگ احد میں ذکر ہوا اذ تسعدوا، جب تم پہاڑوں پر بھاگ رہے تھے، والرسول یدعوکم، رسول تم کو پکار رہے تھے، فاصابکم غما بغم لکی لا تحزنوا، اللہ نے تمہارے غم پہ غم دیا تم کو، لکی لا تحزنوا، تاکہ تم رنج نہ کرو، علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، جو تم سے چھوٹ گئی ہے جیت، ولا ما اصابکم، اور جو تم پہ مصیبت پڑی۔ یعنی اللہ اس شکست کے ذریعے سے مسلمانوں کو درس دے رہا ہے کہ دیکھو رسول اللہ کی، اپنے رہبر کی مخالفت کرو گے تو جو وعدہ جو اللہ نے کیا ہے جیت کا، وہ جیت نہیں ملے گی۔ کب؟ جب اس کے شرائط پورے ہوں گے تب وہ جیت ملے گی۔ اور غم من بغم، غم پہ غم اللہ نے تمہیں دیا، کیوں؟ تاکہ مصیبت پڑے تو اس پہ صبر کرنا سیکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ جب جیت ہو رہی ٹھیک ہے، جو شکست ہوئی تو وہاں پہ رنجیدہ و غمگین ہو گئے، نہیں، تاکہ مضبوط ہو جاؤ اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنا سیکھ لو۔ اب آج کی آیت یہ ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنہ، ثم انزل علیکم، خداوند عالم فرما رہا ہے ثم، پھر، یعنی سب کے بعد تم نے آپس میں اختلاف کیا، سستی کی، رسول اللہ کی مخالفت کی، شکست ہوئی، میدان سے بھاگے، اور اللہ نے تمہارا اس طرح امتحان لیا، ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر ثم یعنی پھر، انزل علیکم نازل کیا ہم نے تمہارے اوپر، من بعد الغم امنہ، غم کے بعد، تکلیف کے بعد، مصیبت کے بعد امنہ یعنی سکون اور اطمینان ہم نے عطا کیا تمہیں۔ کیسے؟ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، ہم نے اطمینان کیسے دیا؟ یغشا طائفۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ کو نیند آئی۔ نیند یعنی سونا کیا ہے؟ یہ نعمت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنہ، امن و سکون اور اطمینان عطا کیا ہم نے۔ یغشا طائفۃ منکم، یعنی ایک گروہ وہ تھا جو سکون سے سویا، اس کو آرام ہو گیا، اور دوسرا گروہ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون، وطائفۃ، اور دوسرا گروہ کیا تھا؟ اسحار کے بعد دو گروہ ہوئے، ایک وہ جو سکون سے سویا، اس کو اللہ نے اطمینان دیا، جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، وطائفۃ، اور ایک گروہ قد اہمتہم انفسہم، جن کے دلوں میں، جن کے نفسوں میں خوف طاری ہوا، اتنا خوف طاری ہوا، یظنون باللہ غیر الحق، اللہ اکبر، کہ وہ گمان، اللہ کی حقانیت پر گمان و شک کرنے لگے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے وعدہ نہیں پورا کیا۔ لیکن اللہ نے وعدہ کیا تھا فتح کا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ کی مخالفت کرو گے تب بھی جیت جاؤ گے، یہ نہیں کہا تھا کہ میدان میں ٹھیک سے لڑو گے نہیں، مال غنیمت لوٹنے چلے جاؤ گے تب بھی جیت جاؤ گے، یہ وعدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی سنتیں معین ہیں،
محنت کرو گے تو کامیابی ملے گی. یظنون باللہ غیر الحق، یہ دوسرا گروہ تھا. ان کی کیا حالت ہوئی؟ ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے گمان ان کے ذہنوں میں آنے لگے، یعنی خدا کے بنسبت سوء ظن ان کے ذہنوں میں آنے لگے. یقولون، یہ کیا کہنے لگے؟ یقولون هل لنا من الامر، یہ کہنے لگے کہ کون سے لوگ؟ دوسرا گروہ جو کہ ظن و گمان کرنے لگا اور جو جن کے اوپر خوف طاری ہوا، جو اپنے اللہ پر بھروسہ کے بجائے اپنے اوپر بھروسے کی بات کر رہے تھے. ظن الجاہلیہ، وہ جاہلیت کا گمان کرنے لگے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی کوئی حکم ہے؟ کیا ہمارے لیے بھی کوئی پاور ہے؟ کیا ہمارے لیے بھی کوئی قدرت ہے؟ کیا ہمارے لیے بھی کوئی حکومت ہے؟ یعنی اپنے لیے، اپنے نفس کے تئیں وہ یہ کہنے لگے. قل، اے میرے رسول کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، تمام امر اللہ کے ہاتھ میں ہے. ان الامر کلہ، یقولون، قل اے میرے رسول کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ، تمام امر اللہ کے ہاتھ میں ہے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اے میرے رسول یخفون فی انفسہم، یہ جو ان کے نفسوں میں جو بے چینیاں ہیں، اس طرح کی شک و شبہات جو ان کے دل میں آ رہے ہیں، یخفون، یہ آپ سے پوشیدہ کر رہے ہیں، ما لا یبدون لک، اور آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے ہیں، یعنی ان کے دل شک و شبہات سے بھرے ہوئے ہیں. لا یبدون لک، دل میں چھپائے ہیں اپنی بے چینیوں کو. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، وہ آپس میں کیا کہتے ہیں؟ یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی شے ہوتی، ہمارے پاس فتح ہوتی، ہمارے پاس پاور ہوتا، ہمارے پاس اللہ کی مدد ہوتی، ما قتلنا ہاہنا، ہم اس طرح سے قتل نہیں ہوتے. اللہ کیا فرما رہا ہے پھر یہاں پر؟ قل لو کنتم فی بیوتکم، کیا کہا؟ اگر یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، ہم اس طرح قتل نہیں ہوتے اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ پاور ہوتا. ہوا کیا؟ جنگ احد کا جب موقع آیا تو دو گروہ ہو گئے مسلمانوں میں. ایک، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مدینے کے اندر ہی لڑا جائے، اس کا تذکرہ پہلے آئے گا، وہ منافق تھا. دوسرا گروہ وہ تھا جو کہنے لگا کہ نہیں، چلے میدان میں چل کے لڑیں گے، دشمن سے مقابلہ کیا جائے. تو دو گروہ ہو گئے. لو کان من ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم، یہ جو کہہ رہے ہو گھر میں رہتے تو مارے نہ جاتے، اے میرے رسول کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھر میں بھی بیٹھے رہتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو نہیں، جو لبرز الذین کتب علیہم القتل، جن کے لیے قتل لکھی ہے تقدیر میں، الی مضاجعہم، وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جیسی موت لکھی ہے وہاں پہ آئے گی. کسی کو اگر گھر میں بھی رہ جائے گا تو موت آئے گی. یہ کہنا کہ ہم گھر پہ ہی لڑے ہوتے تو جیت جاتے، اور یہاں آئے تو قتل کر دیے گئے، یہ ان کا کہنا صحیح نہیں ہے. علیہم القتل الی مضاجعہم، ان کے مرنے کی جگہ. یقولون لو کان لنا من الامر شیء، وہ کہتے اگر ہمارے پاس کوئی امر ہوتا، اگر ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، ہم اس طرح سے قتل نہیں کیے جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھر میں بھی رہتے، تو جس کے لیے لکھا ہے لبرز الذین، جو مبارزہ کر کے، جنگ کر کے جن کی موت آنا ہے ویسے آئے گی. وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، اور
ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کے جگہ ہر ایک کی جگہ معین ہے مرنے کے لیے. یعنی یہ کہنا کہ میدان میں نہیں ہوتے، مدینے میں لڑتے تو وہاں شہید نہ ہوتے، یہ غلط ہے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے. ما فی صدورکم، جو تم اپنے دلوں میں چھپائے ہو، دن سے کہتے ہو ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ یہ جو ہوا، یہ تمہاری جیت کے بعد پھر ہار جو ہوئی، کس لیے؟ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، تاکہ جو فی صدورکم، جو تمہارے دل میں ہے، اللہ اس کا امتحان لے، وہ چیز واضح ہو جائے چاہے اندر کیا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو اللہ صاف کر دے. جو گندگیاں بھری ہیں، رسول کی مخالفت، اللہ کی مخالفت، یعنی ایمان نہیں لائے ہیں، اسلام لائے ہیں، وہ صاف کر دے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ دل کی باتوں کو جانتا ہے، اندر کیا ہے، دل میں کیا ہے گزر رہا ہے، وہ جانتا ہے. لہذا اس جنگ میں جیسا کہ آپ نے سنا مستقل کہ لشکر اسلام آیا، ادھر سے کفار کا لشکر آیا. مسلمانوں کے لشکر میں کیا ہے، 800 یا 1000، کفار کے لشکر 3000، یعنی ان کی طاقت لشکر کی زیادہ تھی. پھر پیغمبر نے میدان احد میں پہنچنے کے بعد میدان جنگ کی شناسائی کی، اور رسول اللہ نے کہا کہ یہ جو پہاڑ کی بیچ میں درہ ہے، یہاں سے دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے. لہٰذا 50 لوگوں کو رسول اللہ نے معین کیا کہ تم لوگ یہاں سے نہیں ہٹنا، جنگ جیت جائیں یا جنگ ہار جائیں. جب مال غنیمت کفار ہار گئے اور بھاگ گئے تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں جمع ہو گئے، ٹوٹ پڑے، اور ادھر جو 50 لوگوں کو رسول اللہ نے معین کیا تھا اس میں سب بھاگ رہے ہیں 5-6 لوگ بچے، وہ شہید ہوئے. لہذا فتح کے بعد شکست ہو گئی. گزشتہ آیت میں کہ ہم نے پڑھا تھا غمن بغم، غم کے بعد غم. اب اس آیت میں اللہ نے غم کے بعد آرام کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کے بعد آرام دیا، ان کے دلوں کو سکون دیا. آیت میں غمن بغم، گزشتہ آیت میں تھا ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا، اللہ نے سکون اور اطمینان، آرام عطا کیا کہ نیند ان پہ غالب، نیند آئی. نیند آنا بھی ایک کیا نعمت ہے، انسان نہیں سمجھتا اس نعمت کو. جس کو نہیں آتی وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں. ایسا خداوند عالم نے ایسا نہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے فتح کا تو ہم کچھ بھی کریں جیت ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کی سنتیں ہیں، سسٹم اللہ نے بنایا ہے. جب چاقو چلے گا، ہاتھ سے لگے گا، اور تیز بھی ہوگا تو کٹے گا. کہے کہ چاقو سے کاٹے اور نہ کٹے پروردگار، تو یہ نہیں، اللہ کی سنتیں ہیں، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، پھر اللہ جو ہے اس کو ہم کو کامیابی تک پہنچاتا ہے. لہذا خداوند عالم نے جو سنتیں قرار دی ہیں وہ اس کا سسٹم ہے. مثلا آپ نماز شب پڑھے، تمام نمازیں پڑھ رہے ہیں، تمام دعائیں پڑھ رہے ہیں، لیکن کلاس میں نہیں جا رہے، اچھے سے نہیں پڑھ رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ پروردگارہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو دعا پڑھ رہا ہوں، فرسٹ نمبر سے کیوں نہیں پاس کر لے رہا ہوں، ٹاپ کیوں نہیں کر رہے؟ وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. سیب کا مزہ الگ ہے، سنترے کا مزہ الگ ہے. کہ کہے کہ نماز شب پڑھتے امتحان میں پاس ہو جائے، نماز شب کا الگ تمہیں اس کے مقامات ملیں گے، یہ جو محنت سے پڑھو گے اس کے درجے الگ ملیں گے. نہ کہ اس کی وجہ سے اس کو، اللہ کی سنتیں ہیں، اس کے سسٹم کے تحت پڑھو گے تو کامیاب ہوگے. کہ بزنس اچھا نہیں چل رہا ہے، بزنس اچھا نہیں چل رہا ہے تو اپنے اوپر غور کرو کہ آیا میرا اخلاق صحیح ہے یا نہیں، میرا مال صحیح ہے یا نہیں، میرا ریٹ صحیح ہے یا نہیں. کہ نماز پڑھ رہے ہیں پوری رات، کیوں نہیں بزنس اچھا چل رہا ہے؟ یہ سوچ غلط ہے. اللہ کی سنتیں ہیں اور معین ہیں، اور اللہ نے اس کو معین کر رکھا ہے کہ اس چیز کے لیے یہ ہے.
لہٰذا یہ سوچنا کہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے جنگ احد میں جیتنے کے لیے، اب ہم چاہے فشل تم او تنازعتم، چاہے ہم سستی کریں، چاہے مخالفت کریں رسول کی، آپس میں اختلاف کریں، فتح ہوگی، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ سسٹم بنایا ہے، جنگ لڑو گے محنت سے، بہادری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ تو جیتو گے، اور مال غنیمت کے چکر میں پڑ جاؤ گے، رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرو گے، تو پھر کہنا کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا۔ اللہ کی سنتیں ہیں، اس کے مطابق اللہ کامیابی و ناکامی انسان کو دیتا ہے۔ لہذا اللہ نے دنیا کا جو سسٹم ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سنتوں کو قانون علت و معلول، علت و معلول کا سسٹم اس دنیا میں حاکم ہے، ورنہ جو ہے کوئی سسٹم صحیح نہیں چلے گا کہ ہر ایک جو کہے کہ ہم تو دعا پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم کو بخار نہ ہو۔ بخار ہونا وہ الگ چیز ہے، آپ دعا پڑھتے بخار کے لیے علاج کیجئے۔ ہاں یہ ہے دعائیں استثنائی طور پر اس سسٹم کے تحت الگ آ کر کے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جس طریقے سے معجزہ ہے، معجزہ کیا ہے؟ سسٹم سے آگے بڑھ کے معجزہ ہوتا ہے، مثلا ایک درخت لگایا فوراً پھل آ جائے، یہ سسٹم سے الگ اتر کے ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہونے والی چیز ہے۔ لہذا سنت خدا لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی سنتوں میں تبدیلی اور تبدل نہیں ہے، بدلاؤ نہیں ہے۔ تلوار چلے گی تو زخم لگے گا، رسول کی مخالفت کرو گے، وعدہ خلافی کرو گے تو اللہ بھی وعدہ پورا نہیں کرے گا۔ اگر تم امام زمانہ کے منتظر ہو، امام کا انتظار کر رہے ہو، تو جو اس زمانے کی مشکلات ہیں وہ برداشت کرنا ہوگا۔ یہ سوچے نہیں مولا آ جائے ہم کو کوئی تکلیف نہ برداشت کرنا پڑے، جو کہ روایات میں ہے، ظلم عدل ہو جائے گا، عدل ظلم ہو جائے گا، ہر طرح مصیبتیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی۔ اب امام زمانہ کی زیارت کرنا ہے، دیکھنا ہے، تو ان مشکلات کو بھی برداشت کرنا ہوگا، اس سسٹم کے تحت ہے۔ تو کہہ نہیں ہم کچھ بھی نہیں، بس آرام سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ لہذا بیجا توقع کرنا یہ انسان کی شکست ہے۔ آج سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اگر اختلاف ہوتے ہیں تو زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ بیجا توقع کی وجہ سے، کہ انسان سوچتا ہے وہ ایسا ہے تو اسے ہمیں یہ دینا چاہیے تھا۔ توقع زیادہ ہے، جو توقعات پوری نہیں ہوتی ہیں تو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ لہذا بیجا توقع غلط ہے۔ جیت اور کامیابی کب ہوگی؟ جب ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اللہ کی مدد مانگنے کے ساتھ، رسول اللہ کی مخالفت بھی نہ کرو، سستی بھی نہ کرو، آپس میں اختلاف بھی نہ کرو۔ لہذا یہ مدینے میں آ کر کے اسلامی لشکر جو کہ بھاگ گیا تھا میدان چھوڑ کر کے، چند لوگ بچے تھے، آپس میں اس طرح کی باتیں کرنے لگے تھے کہ اللہ نے تو مدد کا وعدہ کیا تھا اور ہمارا تو کوئی امر ہی نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں دو گروہ ہو گئے، ایک تو وہ جس کو اللہ نے سکون، جو ایمان والے تھے اللہ نے ان کو سکون دیا، وہ سوئے آرام سے۔ دوسرا گروہ کون سا تھا؟ جو بے مضطرب تھا، بے چین تھا، بے قرار تھا۔ کیوں؟ اس نے اپنے نفس کے اوپر بھروسہ کیا، اللہ پہ بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے نفس پر۔ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، کہا کہ اگر مدینے میں رہتے، گھروں میں رہتے تو نہیں مارے جاتے، کہا اگر تو اپنے گھر میں بھی ہوتے تب بھی مارے جاتے۔ جو حرکتیں ہیں، حکم رسول کی مخالفت بھی کر رہا ہے، پھر چاہ رہا ہے کہ جیت بھی جائے، یہ ناممکن ہے۔ اب پڑھیں گے بعد والی آیت، آیت نمبر 155۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے منہ موڑ لیا رسول اللہ سے، میدان چھوڑ کر کے بھاگ گئے،
ان الذین تولوا منکم، تم میں سے وہ لوگ کہ جو میدان احد میں میدان کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے، جو کہ اکثریت ہے. اور آپ سنتے رہتے کون کون بھاگا، کیسے کیسے بھاگا، اس کا یہاں پہ تذکرہ کرنا منظور نہیں ہے. ان الذین تولوا منکم، وہ لوگ تم میں سے کہ جو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. کب بھاگ گئے؟ یوم التقی الجمعان، جب دو لشکر سامنے سامنے آ گئے. انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو گمراہ کیا. کیوں گمراہ کیا شیطان نے؟ یہ بھی آیت بتا رہی ہے. شیطان ایسے ہی نہیں بہکاتا ہے کسی کو، شیطان اسی کو بہکاتا ہے جو زمینہ فراہم کرتا ہے کہ شیطان اسے بہکائے. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان کو شیطان نے بہکایا. کیوں؟ بے بعض ما کسبوا، اس کے بعض سے جو انہوں نے کسب کیا تھا، یعنی ان کا جو کردار تھا، ان کا جو عمل تھا، اس کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکایا. بے بعض، پورا بھی نہیں، جو انہوں نے کردار، انہوں نے جو کام کیے، جو عمل کیے، بے بعض ما کسبوا، جو انہوں نے کام کیا اس سے بعض، صرف اس کے بعض کی وجہ سے شیطان نے بہکا دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک خدا نے ان کو درگزر کیا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو یہ اس آیت میں یہ بتایا کہ ان الذین تولوا یوم انما استزلهم الشیطان، شیطان نے انہیں گمراہ کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمارے گناہ ہیں تو گناہ سبب بنتے ہیں کہ ہماری فتح ناکامی میں بدل جائے. اگر ہم گناہ، اب ان کے گناہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہی لے سکتے ہیں کہ مخالفت کیا رسول اللہ کی، سستی کیا، آپس میں اختلاف کیا، کچھ لوگوں کا ہم جائیں گے ہی نہیں، اور سب سے اہم کیا، رسول کی مخالفت کیا. اور بھی گناہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے. بے بعض ما کسبوا، ان کو شیطان نے گمراہ کیا اس کی وجہ سے جو انہوں نے حاصل کیا، یعنی عمل کے ذریعے سے چیزیں بدلتی ہیں. لہذا ہم پڑھتے ہیں دعائے کمیل میں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگارہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں. جنگ احد میں نعمت، ملی ہوئی نعمت، جیت بدل کے ناکامی ہو گئی. اور رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے، رسول اللہ زخمی ہوئے، مولا علی کو 70 زخم لگے، جناب حمزہ شہید ہوئے. ہند جگر خار نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا. کیوں؟ مخالفت کیا رسول اللہ کی. لہذا جو نعمت تھی وہ بدل گئی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، پروردگارہ معاف کر دے ہمارے ان گناہوں کو جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، یعنی نعمت زحمت میں بدل جاتی ہے. جیسا کہ تاریخ میں ہے کہ جنگ احد میں پورا لشکر بھاگ گیا، صرف 13 لوگ باقی رہے، 13 لوگ بچے، اس میں خاتون بھی ہیں. تو سب بھاگے، صرف بچے 13. البتہ یہ جو 13 ہیں ان میں بھی اختلاف ہے تاریخ میں کہ فلاں بھاگا فلاں نہیں بھاگا. کوئی کہتا ہے یہ بھاگا تھا وہ بچا تھا، یعنی اختلاف پایا جاتا ہے. لیکن تمام تاریخ، تمام کتب شیعہ و سنی سب نے ایک کے بارے میں اتفاق کیا ہے کہ وہ نہیں بھاگا، اور انکار بھی نہیں کر سکتے اس سے. وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی جان بچائی. اور جب تلوار ٹوٹ گئی تو جبریل قصیدہ پڑھتے ہوئے آئے اسی جنگ میں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان نہیں ہے علی کے علاوہ اور کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار کے علاوہ. یہ کوئی معمولی شخص، کوئی معمولی شاعر نہیں شعر پڑھ رہا ہے،
بلکہ جبریل فرشتہ آ کر کے مولا علی کے فضائل جنگ احد میں کیوں قربانیاں دی ہیں مولا علی نے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے رسول اللہ کو بچایا۔ اور جیسا کہ تاریخ میں کہ 72 لوگ شہید ہوئے جنگ احد میں۔ 72 میں کیا رمز ہے نہیں معلوم، کربلا میں بھی 72 شہید ہوئے، جنگ احد میں بھی 72 شہید ہوئے۔ جو بھاگنے والے تھے وہ تو بھاگے، شہید جو ہوئے لڑنے والے شہید ہوتے ہیں، بھاگنے والے تو پہاڑ پہ بھاگ گئے۔ لہذا 4 طرح کے لوگ تھے جنگ احد میں۔ ایک تو وہ تھے 72 جو کہ شہید ہوئے، جو جنگ لڑے۔ پھر دوسرا گروہ شجاع بہادر لوگوں کا جو بھاگے نہیں، اور تیسرا گروہ کیا بھاگنے والوں کا جو اکثریت ہے، اور چوتھا گروہ کون تھے جنگ احد میں؟ منافقین کا۔ یہ منافق ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر نبی کے ساتھ، ہر امام کے ساتھ منافقت کرتے رہے۔ اور منافق جو کہ ظاہر میں دوست ہے، باطل میں دشمن ہے، اندر سے دشمن ہے، ظاہر میں دوست ہے، اس کو کہتے ہیں منافق۔ یہ سب سے خطرناک، سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، اور اس کی سزا بھی سب سے زیادہ ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں چاہدہ معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہم جو یہ تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، اس کا ثواب ہمارے تمام مرحومین مومنین و مومنات کو ایصال ثواب فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم تیری طاعت و عبادت انجام دے سکیں۔ پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں اس کورونا بیماری کے جلد سے جلد ختم کر دے۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو با روزگار ہیں ان کی روزی میں وسعت عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز ترقی و کامیابی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ معبود ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔